السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ بھارت کا برا وقت شروع ہو چکا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ بھارت کو ہر محاذ پہ انشاءاللہ شکست اور ہر میدان میں ناکامی مل رہی ہے اور ملتی رہے گی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وینگ یی نے آج بھارت کی جانب سے سرحد کے ساتھ سڑکیں بنانے کے جواب میں کہا کہ چائنا ہندوستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر لداخ کو یونین ٹیریٹری بنانے کو تسلیم نہیں کرتا اور متنازع سرحدی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی سخت مخالفت کرتا رہے گا جو فوجی مقاصد کے لیے کی جا رہی ہیں۔ وینگ نے یہ بھی بتایا کہ چائنا اور انڈیا کے مابین حالیہ اتفاق رائے کے مطابق کسی بھی فریق کو سرحدی علاقوں میں ایسی کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے جو صورتحال کو مزید پیچیدہ بنائے۔ بھارت کی بربادی کے ذمہ دار خود بھارتی فوجی، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہیں۔ مودی حکومت کی ظالمانہ پالیسیز کی وجہ سے بھارت بہت تیزی کے ساتھ اندرونی اور بیرونی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بھارتی عوام کو سمجھنا چاہیے کہ نریندر مودی RSS کی دہشت گرد پالیسیز اور ہندوتوا کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے، اور بھارتی وزیر اعظم کو اپنے ملک میں اور عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دہشت گرد سوچ کے حامل مودی حکومت سے نہ صرف اندرون ملک اقلیتیں غیر محفوظ ہیں اور ان کے پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ نیپال، بنگلہ دیش اور چائنا بھارت کے پڑوسی ممالک ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی مودی سرکار کے شر سے محفوظ نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مودی حکومت خود بھارتی عوام اور بھارت کی بربادی چاہتی ہے۔ بھارت کے اندر مسلمان آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی اقلیت ہیں۔ یہ مسلمان اگرچہ بھارتی شہریت رکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک سے ان کو دوسرے درجے کا شہری بنایا ہوا ہے۔ سکھ، عیسائی اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ ساتھ مودی سرکار کا سلوک امتیازی اور ظالمانہ ہے۔ اور دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیم، عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا کہ ان کو اپنے کام کی وجہ سے انڈیا کی حکومت کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ انڈیا میں اپنے آپریشنز بند کر رہے ہیں۔ تنظیم نے انڈیا کی حکومت پہ الزام لگایا کہ وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے خلاف ایک مہم چلا رہی ہے۔ ایمنسٹی کے مطابق ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے اور انہیں اپنے ملازمین کو فارغ کر کے ملک میں جاری اپنا تمام کام روکنا پڑا۔ ایمنسٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی وجہ ہمارا انسانی حقوق کے لیے کام ہے، اور صاف بات ہے کہ حکومت ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دینا چاہتی، چاہے وہ دہلی فسادات میں ہماری تحقیقات ہوں یا جموں اور کشمیر میں آواز دبانے کی کوشش۔ اور گزشتہ مہینہ جاری ہونے والی رپورٹ میں ایمنسٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ دہلی پولیس نے فروری میں ہونے والے فسادات کے دوران انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں کی۔ ایمنسٹی نے تو انڈین حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ جموں و کشمیر سے حراست میں لیے گئے تمام سیاسی رہنما، کارکنان اور صحافیوں کو رہا کرے اور خطے میں تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت کو بحال کرے۔ یاد رہے کہ اگست 2016 میں ایمنسٹی انڈیا کے خلاف بغاوت کا کیس درج کیا گیا تھا، جبکہ اکتوبر 2018 میں بنگلور میں واقع ایمنسٹی کے دفاتر پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے چھاپے مارے تھے، اور اس وقت بھی ایمنسٹی کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا۔ تاہم عدالت کے احکامات کے بعد یہ بینک اکاؤنٹس بحال کر دیے گئے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ 2019 میں انڈیا کے انکم ٹیکس محکمے کی جانب سے ان کے افراد کو نوٹسز بھجوائے گئے جو ایمنسٹی کو چھوٹے پیمانے پہ عطیات بھیجتے تھے۔ 2019 میں ایک مرتبہ پھر ایمنسٹی کے دفاتر پر سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی ٹیمز نے چھاپے مارے۔ 2009 میں ایمنسٹی کو انڈیا میں اپنے آپریشنز اس وقت بند کرنا پڑے جب اس تنظیم کی جانب سے بیرون ممالک سے فنڈز وصول کرنے کے لائسنس کو حکومت کی جانب سے بار بار مسترد کیا گیا۔ اس وقت انڈیا میں کانگریس برسر اقتدار تھی جو کہ اب اپوزیشن میں ہے۔ تو یہ کسی ایک حکومت کا کارنامہ نہیں، بطور ریاست بھارت انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھارت میں کام نہیں کرنے دینا چاہ رہی۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ بھارت کے اندر تو انسانی حقوق کی سب سے زیادہ پامالی ہو رہی ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھارت میں کام کیسے کر سکتی ہیں؟ اب ان انکشافات سے تو یہ یقینی ہو گیا ہے کہ نریندر مودی دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کرتا ہے۔ اب دنیا کو مزید تحقیق، شک و شبہ اور انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے مودی حکومت نریندر مودی، RSS اور BJP کو دہشت گرد قرار دے، اب بھارت میں سخت تجارتی اور اقتصادی پابندیاں عائد کر دے۔ دنیا کے لیے انتہائی فکر کا لمحہ ہے کہ مودی حکومت اس خطے میں خطرناک کھیل کھیل رہی ہے اور تیزی کے ساتھ حالات کو جنگ کی طرف لے جا رہی ہے، جس کے اثرات سے پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ مودی حکومت کی سوچ کا اس سے بھی بہتر اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی شہری ہونے کے جرم میں پورے ایک ہندو خاندان کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اس خاندان کا کیا قصور تھا؟ قصور ان کا وہ انکار تھا کہ وہ میڈیا کے سامنے پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں پہ ظلم و ستم کی جھوٹی کہانی سنائے، اور بھارتی حکومت نے یہ کوشش بھی کی۔ ان کا مقصد عالمی میڈیا اور بھارتی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنا تھا، تاکہ دنیا کی توجہ بھارت اور بھارتی حکومت کے کشمیری مسلمانوں پہ مودی سرکار کے مظالم سے ہٹائی جائے۔ پاکستان سے ہندو خاندانوں کو مقدس مقامات کی یاترا کے نام پہ ایک ایجنٹ کے ذریعے مفت ویزے جاری کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔
وہاں پہنچ کے ہندوؤں کو یاترا کی اجازت کیا دینی تھی، ان کو کیمپس میں زبردستی رکھا گیا جہاں زندگی کی کوئی سہولت ہی میسر نہیں تھی، حتیٰ کہ کھانے پینے کا انتظام بھی خود مزدوری کر کے کرنا پڑتا تھا۔ بدورام کے خاندان کا ایک فرد اس رات باہر تھا۔ رات کو اس خاندان کے باقی 11 افراد کو RSS کے گنڈوں نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ ستمبر کی 10 تاریخ کو گوٹکی سندھ کا 8 افراد پہ مشتمل ہندو خاندان کسی طرح واپس اپنے ملک پہنچنے میں پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ خاندان کے سربراہ نانک رام نے مودی حکومت کی سازش اور ظلم و جبر کی ساری داستانیں سنا دی۔ نانک رام کی آپ بیتی اور بدھو رام کے خاندان کے 11 افراد کے بے معنی قتل کی تفصیلات سے ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اندازہ کیجئے کہ مودی حکومت کا پاکستانی ہندو یاتریوں کے ساتھ یہ سلوک ہے تو بھارتی اور کشمیری مسلمانوں پہ جبر و بربریت کی کیا کمی ہوگی۔ مودی حکومت بے شرمی اور ڈھیٹ پن کی بھی حد سے گزرتی جا رہی ہے۔ نیپال کی سرحد سے بھارت کو ہزیمت اٹھانا پڑی، چائنا سے بھارتی فوجوں کو ناقابل فراموش اور تاریخی پٹائی ہو گئی۔ چائنا نے پیش قدمی کرتے ہوئے سینکڑوں کلومیٹر علاقے پہ قبضے کر لیے، لیکن مودی حکومت کی ڈٹائی اور بے شرمی برقرار ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں بھارتی فوجی ہر روز کشمیری مسلمانوں کی آبادیوں پر درندوں کی طرح ٹوٹتے ہیں، لیکن نہتے کشمیری مسلمانوں کو بھارتی غلامی پر مجبور نہیں کر سکے۔ بھارتی حکومت کے کشمیری مسلمانوں پر مظالم اور دہشت گرد کارروائیوں سے خطے کے امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہے، اور کسی وقت بھی یہاں کے حالات خراب ہو سکتے ہیں جو نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی بھارت میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی اور مودی حکومت کی ان تنظیموں کی سرپرستی انتہائی تشویشناک معاملہ ہے۔ کل بھی بتایا تھا کہ اس معاملے پہ تو FATF سے بھارت سیدھا بلیک لسٹ ہو سکتا ہے، لیکن اقوام عالم نے اپنے تجارتی مفادات کی وجہ سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور ان کا خمیازہ ایک دن سب کو اٹھانا پڑے گا۔ اگر اسے بچنا چاہتے ہیں تو اقوام عالم کو اب بھارت کے خلاف تجارتی اور اقتصادی پابندی، نریندر مودی اور BJP کے رہنماؤں پر سفری اور سفارتی پابندیاں لگانی ہیں۔ ذرا بھی لحاظ نہیں کرنا، چاہے ایک سیکنڈ کا ہو، یہ وقت کی فوری ضرورت اور دنیا کے مفاد میں ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ گزشتہ برس بھی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے وزیر اعظم پاکستان نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑا تھا، لیکن اقوام عالم کے دکھ درد کا مداوا اس کا واویلا مچانے والے عالمی برادری کے کان پر جون تک نہیں رہی گی، اور مقبوضہ وادی سے ایک روز کے لیے بھی کرفیو نہیں اٹھایا جا سکا۔ میرے خیال میں تو اب وقت آ چکا ہے کہ جیسے اب 9/11 کے وقت پوچھا گیا تھا کہ آئی یو ود اس اور اگینسٹ اس، اب یہی سوال ہم کو دنیا سے پوچھنا ہے۔ اقوام متحدہ کی زیر اہتمام عالمی یوم امن تو ہر سال بنایا جاتا ہے، لیکن امن کے حصول کی منزل اتنی ہی دور ہو جاتی ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام ہو، فلسطین کے نہتے مظلوم عوام پر صہیونی مظالم ہوں، یا کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے، کشمیری عورتوں کی آبرو ریزی ہو، یا بھارت میں اقلیتی شہروں کی بنیادی انسانی حقوق غصب کیے جا رہے ہوں، ان معاملات پر اقوام متحدہ اور عالمی امن کے دعوے داروں کی مجرمانہ خاموشی مسلم امہ کے ساتھ امتیازی سلوک کی بدترین مثال ہے۔ دراصل اقوام متحدہ میں ویٹو پاور کی حامل چند طاقتوں کی اجارہ داری، اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عالمی ادارہ بڑی طاقتوں کا اعلی کار اور ان کے مفادات کی ڈھال ہے۔ جب مسلمانوں پر اپنی خود ساختہ پابندیاں نافذ کرنی ہوں تو اس کی فعالیت قابل دید ہوتی ہے۔ نام نہاد دہشت گردی کے خلاف قائم ہونے والے UN کا ذیلی ادارہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کس طرح فرضی جرائم کے دعوے کر کے پاکستانی معیشت کو دباؤ میں لاتا ہے، سب کے علم میں ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن بھارت وہ کچھ نہیں کہہ رہا۔ اب لگاتار پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھ کے آئے روز نئے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا کی سیاست کا محور کشمیر کا مسئلہ ہے، اور جب تک یہ حل نہیں ہوتا خطے میں امن کا خواب تعبیر نہیں ہو سکتا۔ مشرقی تیمور کو تو راتوں رات آزادی دلائی جا سکتی ہے کیونکہ آزادی کا مطالبہ کرنے والے مسلمان نہیں تھے، لیکن فلسطین اور کشمیر کا تصفیہ ابھی تک حل طلب ہے۔ ان مظلوم قوموں کی نسلوں کی نسلیں گزر گئیں، لیکن نتیجہ صفر۔ سینچری ڈیل، گوگل سے فلسطین کے نقشے کا غائب ہونا محض اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک منظم سازش کا حصہ ہے۔ اب وہی کھیل کشمیر میں کھیلا جا رہا ہے۔ مودی کی سرپرستی میں حیوانیت کا ننگا ناچ جاری ہے، مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، دن دہاڑے پولیس کی سرپرستی میں RSS کے گنڈے خواتین کی عصمت دری کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وبا کا ملبہ بھی مسلم طبقے پر ڈال دیا گیا۔ نریندر مودی بھارت سے مسلم کو نام و نشان مٹانے کے گھنونے منصوبے پہ عمل پیرا ہے۔ بھارت ایک بدمست ہاتھی کی طرح ہر انسانی اور اخلاقی قدر کو پامال کر رہا ہے، ابھی تک تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ دنیا میں دہشت گردی کا خاتمہ، امن و سلامتی کا قیام اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اقوام عالم میں دور معیار کا خاتمہ ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، ہر ملک و قوم کے ہر فرد کے ساتھ بلا تفریق انصاف ہو۔
آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. Until the next time, اللہ حافظ.